2-3 نشستوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. مجھے خیال ہو رہا تھا کہ 14 صدیوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا، نعتیں لکھی گئیں، قصائد لکھے گئے، اشعار کہے گئے. ان میں بعض اشعار بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے. خیال ہوا کہ یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ ان لوگوں نے جو کچھ بہترین کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. حسان بن ثابت یاد آئے. ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ پیغمبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا، ایسے ہی جیسے آپ نے خود چاہا کہ آپ کو اس طرح بنایا جائے تو اللہ نے ویسے ہی بنا دیا. اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. عزت بخاری کا شعر بھی آپ میں سے بہت لوگوں نے سنا ہوگا، فارسی کا شعر ہے کہ ادب کا ہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدیں جا. یعنی یہ ایک ایسی ادب گاہ ہے آسمان کے نیچے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں جنید اور بایزید جیسی شخصیات بھی اپنے آپ کو گم کر بیٹھتی ہیں. ہمارے ہاں غالب نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جس عجز بیان کا شکار ہو جاتا ہے اس کو شاید اس سے بہتر طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ میزداں گذاشتہ تن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یعنی مجھے خیال ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کچھ کہوں تو میں نے یہ معاملہ پروردگاری کے سپرد کر دیا، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو آپ کے مرتبے کو حقیقت میں جان سکتی ہے. اقبال نے بھی بہت اچھے اشعار کہے ہیں. یہ معلوم ہے آپ کو کہ ذوق و شوق تو ان کا نعتیہ قصیدہ ہی ہے، اور اس کا خاتمہ جس بند پر ہوا ہے اسے بلا مبالغہ نعت کی تاریخ میں ممتاز ترین جگہ پر پیش کیا جا سکتا ہے. آیا ہے کائنات کا مانی دریاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگو بو. پھر ان کی ایک بڑی طویل غزل ہے، اس میں مضمون ویسے تو مسلسل ہی چل رہا ہے، اس کا خاتمہ بھی انہوں نے نعت کے اشعار پر کیا ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ بھارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محبت اور عقیدت کے جو پہلو ان کے کلام میں اس کے علاوہ بھی نظر آتے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں. آپ ارمغان کو پڑھیے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض ایسے قطعات ہیں جو بڑے وجد آفری ہیں. ایک تو خیر وہ مشہور قطع ہے جس کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے، کسی شخص نے ان سے کہا کہ یہ آپ مجھے ہی دے دیں، اور انہوں نے اس کو دے دیا. روز محشر ادھر ہائے من پذیر، بڑا مشہور سنا ہوگا آپ نے کہ اگر قیامت کے دن یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ میرے گناہوں کو بیان کرنا ضروری ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اے پروردگار ان کو آپ پوشیدہ رکھیں. تو اس میں ایک بہت خوبصورت قطع ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ بئیں پیری رہے یسرب گرفتم سناخاں از سرور آشکانہ، چنا مرغے کے در صحرا سرے شام کو شاید پر بفکر آشیانہ. کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے یثرب کی طرف جانا چاہیے. ایسے ہی جیسے جب شام ہو جاتی ہے تو پرندے اپنے آشیانے کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس پس منظر میں ہم کیا اور ہماری کجمج بیانی کیا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت ہمارے وجود میں، ہمارے وجدان میں، ہماری روح میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اسی طرح زندہ رہے، اسی محبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ. یہ تو ایسی چند تمہیدی باتیں تھی، خیال ہوا کہ آپ سے کر لی جائیں. اصل میں تو یہ مکالمہ ہے جس میں آپ لوگوں کو شریک ہونا ہے. آپ کہیے، ہم سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں.
ابھی غامدی صاحب آپ نے دنیائے ادب کی بات کی اور اس کی ایک بہت ہی خوبصورت سے نعت شریف کے حوالے سے باتیں کی. نعت کے حوالے سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ شاعری غزل عموماً وہ تو تھوڑی سخن سازی سے ہو جاتی ہے، لیکن نعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہ خود ایک وقت پہ خود ہی یہ نازل ہوتی ہے. بلکہ میں نے تو یہ لکھا تھا کہ بلا جواز کہاں کوئی بات ہوتی ہے، جو ان کا اذن ہو شامل تو نعت ہوتی ہے. نعت کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت شعر جس میں اقبال نے فلسفہ بھی دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تو اس میں کیا عشق محمد میں مبتلا ہو جانا ہی کافی سمجھا گیا ہے، یا ان کی ذات شریف، ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ان کے نقش قدم پہ چلنا وہ عشق محمد ہے، اور اس کے حوالے سے لوح و قلم مسلمان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں؟ اس کو تو خود دیکھیے نا، انہوں نے بیان کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کا فضل اسی وقت مسلمانوں کو حاصل ہوگا جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کریں گے. اور وفا کا حق تو اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ جو مشن آپ لے کر آئے تھے، جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، جو دعوت آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی، جو شریعت آپ نے ہمیں دی، جن اخلاقیات کی آپ نے تعلیم دی، ان کا ہم نمونہ بن کر رہے ہیں. محمد سے وفا کا حق اس کے بغیر نہیں ادا ہو سکتا، اور یہی حقیقی محبت بھی ہے. یعنی ویسے تو ہمارے ہاں عشق کا لفظ بہت رائج ہو گیا، لیکن قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا وہ محبت کا لفظ ہے. عزیز تر ہونا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں ہمارے مفادات سے، ہماری خواہشات سے، ہماری رغبات سے، ہمارے تعصبات سے زیادہ عزیز ہو جائے. زندگی تو ہم گزارتے ہی ہیں، اور اس میں ظاہر تعلقات بھی ہوتے ہیں، روابط بھی ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے پاس جاتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں. کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی ہمارے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ہمارے کاروبار کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. انسان دنیا کی چیزوں کے ساتھ بھی ایک تعلق محسوس کرتا ہے. لیکن ایسے دوراہے آ جاتے ہیں جن میں ایک طرف دنیا کی یہ رغبتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تقاضے ہوتے ہیں. اصل میں یہ وہ موقع ہے کہ جس میں جب آدمی حضور کی تعلیمات کا انتخاب کرتا ہے تو گویا وہ یہ بتا دیتا ہے کہ میری محبت کا اصلی مرجع آپ کی ذات والا صفات ہے. اس موقع پر یہ معلوم ہو جاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کی ساری چیزوں کو آپ چھوڑ کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں. زندگی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اس کے نشیب، اس کے فراز آتے رہتے ہیں، اس میں طرح طرح کے مقامات آتے ہیں. ان پر گزرتے ہوئے آدمی کے سامنے کہیں دوراہ آ جاتا ہے جہاں ایک طرف یہ بات ہوتی ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں اور دوسری جانب ہماری اپنی خواہشات اور رغبتیں ہوتی ہیں. اس موقع پر ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، کس کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، یہ حقیقت میں محبت کا معیار ہے. اور یہ چیز اگر موجود نہیں ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. یعنی یہ نہیں مطلوب. اصل چیز جو مطلوب ہے وہ حضور کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ آپ کی شخصیت ہمارے لیے ایک نمونہ بن جائے، ایک آئیڈیل بن جائے، اور ہم آپ سے ہدایت پانے کے لیے بےتاب رہیں. زندگی کے معاملات میں آپ کی ترجیح کو ہم اپنی ترجیح سمجھیں. جو اہداف، مقاصد اور نصب العین آپ نے متعین کیا ہے، اس مقصد اور اس ہدف اور اس نصب العین کو اپنی زندگی کا نصب العین، ہدف اور مقصد بنائیں. یہ اصل چیز ہے جس کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں میں انہوں نے ادا کیا. آپ کو لگتا ہے کوئی سوال بےتاب ہے؟ ارشاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ایک انقلاب برپا کیا، اس کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو حالات کی پیداوار بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان بنا تو اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ ایک لیڈر آیا، اس نے حالات کو اپنے مطابق استعمال کیا اور کامیاب ہو گیا. اس کی جگہ کوئی اور لیڈر بھی یہ کام کرتا. نگاری جب کی ہے تو اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس دور میں خاص طرح کی انارکی تھی. عرب جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے، اسی وجہ سے پھر وہ 4 مہینے بھی قرار دیے گئے کہ اس میں امن ہوگا. تو ایسے حالات میں کوئی بھی لیڈر اٹھ کے لوگوں کو اگر ایک نظریے پر جمع کر یہ جو پہلو، اس کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب خود حضور کی سیرت کے ایک ایک لفظ پہ موجود ہے. اور حضور کی سیرت کے معاملے میں یہ صورتحال نہیں ہے کہ یہ کوئی ماضی کا قصہ ہے، یہ کوئی قبل تاریخ کے واقعات ہیں، ہم ان کے بارے میں روشنی میں نہیں ہیں. قرآن مجید جیسی کتاب نے اس کے تمام مراحل محفوظ کر لیے، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں
کہ حضور کی دعوت، حضور کا پیغام اور حضور کی جدوجہد کن مراحل سے گزری. اس میں ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہی بات ٹھیک ہوتی جیسے کہ بعض مستشرقین کہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ بدامنی کے خلاف اپنی قوم کو متحد ہونے کی دعوت دیتے. پھر تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جتنے اختلافات موجود تھے ان کے اندر کوئی قدر مشترک تلاش کر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے. پھر تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کو یہ دعوت دی گئی کہ مکے کی بادشاہی اور حکومت آپ کو پیش کی جا سکتی ہے تو آپ اس سے مصالحت کر لیتے. پھر تو یہ کرنا چاہیے تھا. ہم نے دنیا کے لیڈروں کو دیکھا ہے، رہنماؤں کو دیکھا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے ان کی قوم ہوتی ہے اس کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کون سی مشترک چیزیں ہیں جن کو اکٹھا کر کے کیا نسب العین اس کو دیا جا سکتا ہے. تو حضور نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بالکل برخلاف عربوں کے ہاں جو پہلے سے ایک حکمت عملی چلی آ رہی تھی کہ وہ جس قبیلے کو اپنے ساتھ شامل کر کے اپنی قوت بڑھانا چاہتے تھے اس کا بت اٹھا کے بیت اللہ میں لے آتے تھے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تمام حق و باطل کو ایک جگہ جمع کر کے اتحاد پیدا کرنے کی جیسے سیاسی لیڈر کوشش کرتے ہیں، یہی کام وہ کرتے تھے. حضور نے توحید کی دعوت پیش کی. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پروردگار ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور انسان کا وہی خالق ہے اور تنہا اسی کے سامنے انسان کو جھکنا چاہیے. اس کے معنی یہ تھے کہ آپ نے ایک بہت بڑے انتشار کو دعوت دے ڈالی ہے. یعنی پہلے مرحلے میں تو یہی ہوا. چنانچہ دیکھیے کہ عرب کی پوری قیادت کا رد عمل کیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے تو ایک ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے لڑا دیا ہے، یعنی آپ نے انتشار پیدا کر دیا ہے، ساری قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا جاوید نامے میں اقبال نے ایک مقام پر ابو جہل کا نوحہ نقل کیا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے سینہ ماز محمد داغ داغ از دمے او کا برا گلشد چراغ. اور اس کے بعد بڑی تفصیل سے وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. نسل کی عصبیتیں، نسب کی عصبیتیں، ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. جو چیزیں وحدت کا باعث بن سکتی تھی ان میں سے ایک ایک چیز کو ہدف بنا لیا گیا ہے. اور خالص انسانیت کی دعوت یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اگر آپ اساسات کو بیان کریں تو تین چیزیں ہیں جن پر آپ نے اپنی ساری دعوت کھڑی کر دی ہے. وحدت الہ، اس کائنات کا پروردگار ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی تنہا ہے، اسی سے مدد مانگی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے ساتھ سارے معاملات رکھے جائیں گے، اسی کے آستانے پر جھکا جائے گا. ایک بات. وحدت آدم یعنی رنگ، نسل، قوم، کسی کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں. نہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جو خلاصہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا ہے وہی آپ دیکھیں کہ ساری آپ کی زندگی میں آپ کو ہر جگہ نمایاں نظر آئے گا. اس بات کو آپ نے بیان کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب کا شرف جو کسی بڑے لیڈر کے لیے ایک بڑی چیز ہو سکتی تھی، عرب نیشنلزم جس کی بنیاد پر کوئی لیڈر لوگوں کو اکٹھا کر سکتا تھا، ان کی برتری، ان کا تفوق جس کو آواز دی جا سکتی تھی، قومی حمیت جس کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا تھا، آپ نے تو وہ پامال کر دیا. یعنی صہیب رومی اور بلال حبشی اور ابو جہل ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. یعنی اس کے بعد کون سی وحدت تھی جس کو ایک لیڈر سیاسی طریقے سے پیدا کر سکتا تھا؟ تو یہ تو بالکل اس کے برعکس اقدام کیا. تیسری چیز کیا تھی؟ اخلاقی پاکیزگی. اس کی دعوت دی نا آپ نے کہ آپ کے سارے وجود کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ ترین ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اس دعوت کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مصالحت ختم ہو گئی، مصلحت ختم ہو گئی، حکمت عملی میں جو آدمی ایج پیج دکھاتا ہے وہ ختم ہو گئے، سیاسی لیڈر جس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. یعنی خود جو شخصیت دعوت دے رہی ہے وہ بھی اخلاقی پاکیزگی کا بہترین نمونہ ہے، لوگوں سے بھی اسی کا تقاضا کر رہی ہے. تو ان میں سے وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حالات سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی؟ کسی ایک مرحلے پر بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے جب آپ کی دعوت کو آپ کی قوم نے کم و بیش رد کر دیا، یعنی اتنی طویل جدوجہد جو آپ نے کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا. لیڈر جتنے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی مکے کی زندگی میں جتنی لیڈرشپ عرب کی تھی اگر آپ گنیں تو یہ کوئی 18-19 کے قریب لوگ بنتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان میں سے کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا. نوجوان آپ کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے جن میں 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال کے نوجوان تھے. یہ جو آپ کو جلیل القدر صحابہ باز میں نظر آتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، یہ سب بچے ہیں یا نوجوان ہیں. یہی 18، 19، 20، 22 سال کی عمریں ہیں. ان میں سب سے زیادہ عمر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی اور وہ 38 سال کی تھی. یعنی وہ سب سے بزرگ ہیں ان سب لوگوں کے اندر. تو یہ لوگ آپ پر ایمان لائے. قوم نے جب اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا اس کے بعد آپ نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی کمپرومائز کیا ہے، کوئی مصالحت کی ہے؟ یہ کہا ہے قوم سے کہ ٹھیک ہے میں ذرا پلٹنے کے لیے تیار ہوں.
قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل صاف صاف طریقے سے جب اس طرح کی دعوت آپ کو دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں کوئی حق اور باطل میں التباس پیدا کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا, حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانے کے لیے آیا ہوں, کسی قسم کی مصالحت نہیں کی. اچھا, بجائے اس کے کہ ایک لیڈر کی طرح آپ رجوع کر کے مصالحت کر کے کوئی نیا ایجنڈا بنا کے سامنے آتے, آپ باہر کھڑے ہوئے اور وہی دعوت بے کم و کاس دوسرے قبیلوں کے سامنے پیش کر دی. یہ جو دوسرے قبیلوں کے سامنے اس دعوت کو پیش کرنا ہے, اس کے معنی تو یہ تھے کہ اصل میں آپ نے جو آپ کا بیس ہے, جس بنیاد پر آپ کھڑے ہیں, اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو کوئی پولیٹیکل لیڈر تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا معاملہ کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے مینا میں جا کر حج کے موقع پر بازار وکاز میں جو بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ آتے تھے, ان میں سے ایک ایک کے پاس جا کر یہ کہا کہ کوئی ہے جو تم میں سے میری پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہو. کوئی بھی آمادہ نہیں ہوا. یثرب کے چند لوگ آپ پر ایمان لائے, اور اس کے بعد آپ نے ان سے یہ کہا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ میں منتقل ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں صورتحال ایسی ہے کہ لوگ آپ کی قیادت پر جمع نہیں ہو سکیں گے, ہمیں آپ تھوڑی مہلت دیں. چنانچہ انہوں نے 1 سال کی مہلت دی, اور پھر اگلے سال تک اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے کہ یثرب چھوٹی سی بستی میں جتنے قبائل کے رؤسا تھے وہ ایمان لے آئے, یعنی اوس اور خزرج کیونکہ بڑے قبیلے تھے وہاں پہ, تو ان کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے. یہ سارا عمل جو ہے, اس میں کس موقع پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک سیاسی لیڈر منصوبہ بندی کرتا ہے, اہداف متعین کرتا ہے, جیسے وہ مصالحتیں کرتا ہے, مصلحت کے تحت اقدامات کرتا ہے, کسی چیز کو مقدم کرتا ہے, کسی کو مؤخر کرتا ہے, یہ بات نہیں چلتی تو دوسری پیش کر دیتا ہے, وہ نہیں چلتی تو تیسری پیش کر دیتا ہے, اس کی کوئی نظیر, کوئی مثال ملتی ہے؟ وہ کون سے حالات ہیں جس سے حضور نے فائدہ اٹھایا؟ یہ تو ہے آپ کے سوال کا ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہوا کیا ہے. یعنی آپ ایک ایک موقع کے اوپر دیکھیے کہ قرآن مجید کس جگہ کھڑا ہے. کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے, بالکل تاریکی ہے, اور اس تاریکی میں کھڑے ہو کر یک بیک یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مطمئن رہیے, اندھیرا ختم ہو جائے گا. یہ چونکہ خدا کا منصوبہ ہے, وہ اس کو روبہ عمل کر کے رہے گا. اور کس شان کے ساتھ قرآن مجید کہتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہنوں کو تو نیپولین نے بھی ایک زمانے میں یہ خیال کیا تھا کہ غالباً اسے شکست نہیں دی جا سکتی, لیکن چند برس بھی نہیں گزرے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ واٹرلو میں کیا ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد یعنی سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہٹلر بھی ایک زمانے میں یہ خیال کرتا تھا, اور جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ سارا یورپ روندانہ جائے گا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد کیا ہوا, قرآن نے جب یہ اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی کوئی سننے کے لیے بات تیار نہیں ہے, پورا عرب مخالفت پر جمع ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بستی کے اندر مسلمان موجود ہیں, ان میں سے 70-80 لوگ وہ ہیں کہ جن کو مہاجر کیمپ پہ رکھا گیا ہے. لوگوں کے لیے کھانے پینے کے اسباب نہیں. سیدہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ 3-3 دن کے فاقے کی صورتحال ہے, اور اس میں کس شان کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے, اس کو ہم نے دین حق دے کر بھیجا ہے, اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس سرزمین میں اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا, اگرچہ ان مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اس شان کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مختلف مراحل میں کس طرح یہ پیشین گوئی کی گئی. یعنی کوئی دنیا کا لیڈر یہ کام کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں چھوٹی سورہ ہے, کبھی پڑھیں اس کو. قرآن مجید نے کیسے اطمینان کے ساتھ کہا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب خدا کی مدد آ جائے گی, مکہ فتح ہو جائے گا, اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو جوک در جوک دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں گے. یعنی ایسے ہے جیسے یہ واقعہ جو بعد میں ہونے والا ہے, یہ بیان کرنے والے کے لیے اس وقت ہو گیا ہے, اسی شان کے ساتھ بیان کیا. اور یہ کہا کہ اس کے بعد آپ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کیجئے, اس کی استغفار کیجئے, وہ بہت بخشنے والا ہے. اس شان کے ساتھ یہ جدوجہد پایہ تکمیل کو پہنچی ہے. اور اس میں جو بات کہی گئی ہے, یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں آپ کے خطوط جو آپ نے اس وقت کی روما اور ایران کی سلطنت کے حکمرانوں کو لکھ ڈالے ہیں, اس میں کبھی دیکھیں کیا جملہ ہے, اسلم اسلم, میں پیغمبر ہوں, میری طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے, اسلام قبول کرو سلامت رہو گے ورنہ مٹا دیے جاؤ. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کس طریقے سے ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی. تو یہ تو ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے وہ ایک پیغمبر کی شان کے ساتھ نمودار ہوا ہے. یہ کسی سیاسی لیڈر کا کارنامہ نہیں ہے جو اپنے حالات کے تحت یہ کرتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر عذرا ہے کرم پوری انسانی تاریخ میں سے کوئی دوسرا اٹھا کر بتا دیجیے جس نے یہ کام اس طریقے سے کر ڈالا ہو. اس کی کوئی مثال نہیں. قدیم ہسٹری میں یعنی پری ہسٹرک ٹائمز میں جو بائبل میں جس طرح بیان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رسول بھیجے ان کے ذریعے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کی سچویشن بھی کریٹ کی. یعنی کچھ قوموں کو ہوا کے عذاب سے, کچھ کو طوفان یا زلزلے کے عذاب سے مٹا دیا گیا جب انہوں نے نہیں مانا. یعنی وہ ان کے بارے میں بات اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص
تو اصل میں حالات کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے کامیاب ہوا. تو حضور جو کہ آخری نبی ہیں، جو کہ تاریخ کی روشنی میں بھی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح سے یعنی دلیل کیوں نہیں قائم کی مذہب کو اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا اس وقت شاید وقت نہیں ہوا کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائیں، ورنہ جتنی دلیل اس طریقے سے قائم ہوئے اس طرح کبھی قائم ہی نہ ہوتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں تو ساری قوم مٹ جاتی، اس پیغام کو لے کر دنیا کے اندر کون نکلتا. تو یہاں تو صورتحال اس سے زیادہ محیر العقول ہوئی. کہنے والے ان واقعات کی توجیہ بھی کر کے بیٹھ جائیں گے کہ زلزلہ آ گیا تھا، طوفان آ گیا تھا. اس وجہ سے یہ توجیہ کرنے والوں کا منہ نہیں آپ بند کر سکتے، لیکن حقیقت کو جب سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے تمام پہلو بیان کیے جاتے ہیں تو پھر کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں رہ جاتے. ان کے اسی سوال پر ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا ذکر، آپ کے احوال، آپ کی ذات والا صفات ایسی نہیں ہے کہ ایک مختصر گفتگو میں اس کو سمیٹ کر رکھا جا سکے. اس کے کئی پہلو ہیں جو اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکے ہیں، بعد میں بھی زیر بحث آئیں گے، اور ہم اپنی پوری زندگی بھی اس کی نظر کر دیں تو شاید اس پہلے بے کنار کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال وقت تقاضا کرتا ہے کہ اس نشست کو اب ختم کر دیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.